وہ جو ٹک ٹاک پہ عورتوں کو کرائے پہ لے جاتے ہیں 12-14 ہزار روپے مری، اور وہاں جا کے ان سے ٹھمکے لگوا کے اپنے لائکس لے رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ کل ان کی بہنوں نے بھی اسی طریقے سے جانا ہے. یہ جو لوگ کسی دور میں مجرے کروایا کرتے تھے نا کوٹھوں پہ عورت کو کرائے پہ منگوا کے، آج اکثریت ان کی بیٹیاں ہیں جو بیچاریاں ادھر آ کے ٹک ٹاک پہ خود کو فیم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ناجائز قسم کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سارا ایک قرض ہوتا ہے. ائمہ کرام میں سے مجھے آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم، غالباً امام شافعی یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ زنا ایک قرض ہے، چاہے وہ نظر کا ہو کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ ماں بہن بیوی بیٹی پہ پورا اترتا ہے. کل تم نے لوگوں کی ماں بہن کو نچوایا ان کے پیٹ کی خاطر، ان کی مجبوری کی خاطر، آج تمہاری ماں بہن اسے فیشن سمجھ کے ناچ رہی ہے دنیا کے سامنے، اور دنیا کی ہوس کو مٹانے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. آج اگر یہ لوگ کسی کو کرائے پہ لے کے جا رہے ہیں ٹک ٹاکرز، کل کو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کریں گی. شارٹ ہے، کیونکہ یہ زنا ایک قرض ہے. کوجی شکلیں والوں کو اگر ان کے باپ کی وراثت میں کوئی اچھی گاڑیاں بڑے گارڈز مل گئے تو وہ ٹک ٹاک پہ لا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 4 گارڈز ہیں، ہم نے کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہیں یہ لوگ دنیا کو کہ جناب میرا گارڈ پیچھے سے اترتا ہے آ کے میری گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور میں باہر نکلتا ہوں، اور وہ جی گجر اور جٹ والا گانا لگ جاتا ہے. کیا شو کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا کو؟ تمہارے پاس بڑا پیسہ ہے، کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کے ساتھ اگر کوئی آ کے مل بھی لیتا ہے ادب سے آپ کے پیسے کی وجہ سے، تو اوپر سے ملے گا کہ اسے لالچ ہوگی. دل سے وہی بندہ آپ کو کرے گا جس کے سامنے آپ کا اخلاق اور کردار اچھا ہوگا. تو آج کی یوتھ کو پڑھایا جاتا ہے تعلیمی نصاب میں نازکی ان کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. آج کی یوتھ کو تعلیمی نصاب میں پڑھایا جاتا ہے سنڈریلا بھاگ گئی بوائے فرینڈ کے ساتھ. آج کی یوتھ کاغذ کے ٹکڑے پر نمبر لکھ کے کسی گرلز کالج کے باہر جا کے تقسیم کر رہی ہوتی ہے. آج کی یوتھ بڑی بڑی اگر انہیں وہ 8 سال رویا نا کہ تعلیمی نصاب میں ترمیم ہو، ہمارے کیا کہتے ہیں اسلاف کے بارے میں ہمیں پڑھایا جائے، ہمیں یہ ہیری پوٹر، جسٹن بیبر، مائیکل جیکسن، مسٹر چپ، سنڈریلا ان کے گٹوں سے نکالو، ہمیں کوئی بتاؤ صلاح الدین ایوبی، ہمیں کوئی بتاؤ نور الدین زنگی، ہمیں کوئی بتاؤ ہمارے اس قوم کے معماروں کو کہ جناب کوئی طارق بن زیاد ہوتا تھا جو 10 گنا بڑے لشکر کے سامنے جب جاتا تھا تو واپسی کا رستہ کشتیوں کے ذریعے ہوتا تھا، کشتیاں چلا کے آ جاتا تھا اور کہتا تھا غازی ہوں گا یا ہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب جو کشمیر جائے گا وہ قوم سے غداری کرے گا. یہ چیزیں پڑھائیں. جب انہوں نے نہیں پڑھائی تو ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ جو آپ کا سوال ہے، میں نے کتاب لکھی جس میں یہ سارے ٹاپکس انکلوڈ کیے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی دلیر، غیور اور نڈر، بے باک، بہادر ہستیوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے گورننس پہ، ان کی زندگی کے سپہ سالاری پر، ان کی زندگی کے غیرت کے ایلیمنٹ کو اس کتاب میں ہم نے لکھا. 100 پیجز پر وہ ایک بک ہم نے شائع کی اور 60,000 بکس ہم نے فری میں تقسیم کر دی کالجز اور یونیورسٹیز میں. اور کچھ نہیں تو 60 لاکھ گھروں میں وہ لٹریچر پہنچا ہے. ہر گھر میں 5 سے 8 بندے ہوتے ہیں، لہٰذا 4 لاکھ لوگوں تک تو ہم اپنا لٹریچر پہنچا چکے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ہارڈ فارم میں، اور سافٹ فارم میں تو واٹس ایپ پہ تو پورے پاکستان میں وائرل ہو گئی تھی وہ کتاب. یہ تو پرسنلی آپ کی ایک محنت ہے، آپ کی کوشش ہے کہ جس طرح آپ نے ملک کے لیے سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسی سے ریلیٹ اگر ہم کریں اس کوشچن کو کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے اس وقت، انیکوالٹی، ٹھیک ہے، کہ امیر کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، غریب کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو انیکوالٹی، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں لٹریسی ریٹ ہمارا، تو سری لنکا سے ہم نیچے ہیں. ہمیں اصل میں کبھی امیر نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ وہ اردو بھی پڑھ لے. میں بچپن سے آبزرو کرتا تھا، کیونکہ زیادہ اب ایک فوجی افسر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اٹھنا بیٹھنا زیادہ مختلف طریقے کے آفسرز کے ہی فیملیز کے ساتھ ہوتا تھا. تو میری انگریزی تھوڑی کمزور ہوتی تھی بچپن میں،
کچھ دو چار اور بھی بچوں کی کمزور ہوتی تھی لیکن کچھ کی بہت اچھی ہوتی تھی، تو اردو ان کو نہیں لکھنی آتی تھی، تو ان کے والدین کو میں یہ دیکھتا تھا کہ بڑے فخر سے آ کے ہمارے والدین کو بتاتے تھے کہ ساڈے پتر دی انگریزی بلے 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 بلے، اردو تو اینو پسند ہی نہیں ہے، انگریزی او ہو۔ تو یہ جو سوچ تھی نا انگریزوں کے کتے نہلانے والی، وہ آج کے دور کے آفسرز میں موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے آفسر ہوں، بزنس مین کی صورت میں ہوں، مطلب میں امیر طبقے کی بات کر رہا ہوں، یا پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس۔ پھر کسی کا بچہ اگر بیچارہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے یا پرائیویٹ کالج میں پڑھتا ہے، گورنمنٹ اسکول کالج میں پڑھتا ہے، کسی مڈل لیول کے، تو اس کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھو۔ جو اے لیولز کر رہا ہے جناب، کسی بڑے 30-40 ہزار تنخواہ وہ فیس دے رہا ہے مہینے کی، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ تو بڑا لائق ہے۔ پھر ایک اور چیز میں نے آبزرو کی، ہمارے اوپر یہ اس قدر یہ انگریزوں کے کتے نہلانے لگ گئے کہ آپ ایک بہت اچھے پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، آپ کی گفتگو کا انداز بڑا خوبصورت ہو، آپ کے لاجیکل جو فیکٹرز ہیں وہ بڑے اچھے ہوں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو دوسرا بندہ وہ 4-5 جملے انگریزی میں بکواس کر کے دیکھے جی ایکچولی اٹ شوڈ بی ڈن لائک دس، اور اس طرح کر کے بولے او بلے بلے یار یہ تو بڑا زبردست بول رہے۔ تو یہ ہم نے غلامی کو اپنے اوپر خود، یہ سیلف امپوزڈ غلامی ہے۔ اقبال کہتے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گنا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ بھائی جب تک آپ پنڈ کے چودھری کے پاس نہیں جاتے کہ ہم آپ کی کمی بننا چاہتے ہیں، ہمیں دانے دے دیا کریں، ہم آپ کے کتے نہلائیں گے، چرنوں میں بیٹھیں گے، پاؤں کی مالش کریں گے، تب تک پنڈ کا چودھری بھی آپ کو اپنا کمی نہیں بناتا، اس کے پاس کمیوں کی کمی ہے کوئی۔ لہٰذا ہم بحیثیت قوم کمی ہو چکے ہیں، ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کا معیار گرا دیا۔ میں یہ کاسٹ میں نہیں پڑھتا، نہ میں بلیف کرتا ہوں سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ الگ بات ہے، سیدوں کا ایک اپنا احترام مرتبہ ہے، میں کرتا ہوں، باقی جتنی بھی کاسٹ ہے میں برابر سمجھتا ہوں سب کو، اور وہ جو احترام ہے وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے۔ خیر، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ غلامی سیلف امپوزڈ ہے۔ آپ چاہیں گے اس سسٹم کو ختم کرنا، ختم ہو جائے گا، میں چاہوں گا ختم کرنا، ختم ہو جائے گا۔ میں جا کے دیکھیں، میں شروع کرتا ہوں یہ بات، میرے علاقے میں کوئی بندہ آگے کی ضرورت سے زیادہ انگریزی جھاڑے، 2-4 جملے میں بھی بول لیتا ہوں انگریزی کے، ٹھیک ہے بول لینے چاہیے اپنی گفتگو کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن کوئی امپریشن جھاڑنے کے لیے اگر انگریزی بولتا ہے تو اس کے سامنے ٹھیک ہے میں پنجابی بولنا شروع ہو جاتا ہوں۔ وہ جب حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، میں کہ کیا مطلب، میں بابا بلے شاہ کی زبان بول رہا ہوں، میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی زبان بول رہا ہوں، میں جو ہے یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی زبان بول رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کس باپ کی زبان بول رہے ہو۔ جب یہ بات کرنا شروع ہو جائے خود ہی بندے کے پتر بنے گے یہ۔ ہم نے سیلف امپوز غلامی کی۔ ایجوکیشن سسٹم آپ کا کس طرح بہتر ہوگا، ٹھیک ہے انگریزی آنی چاہیے، آپ نے کمیٹی آف نیشنز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے اقوام عالم میں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص یہ ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ چیز ہم لوگ سر بالکل ایکسیپٹیبل ہے، بلکہ یہ چھوٹا جوک ہے، انہیں تو ہمیں جوتے مارنے چاہیے تھے، انہیں تو ہمیں لتر مارنے چاہیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کون لا کے اسمبلی میں بٹھاتا ہے جناب، ان کو کون لا کے اپنے سر پہ بٹھاتا ہے؟ ہر 5 سال بعد میرا قبلہ ایک نواب زادے سے دوسرے کسی نواب زادے پہ منتقل ہو جاتا ہے، لیکن رہتا اسی پہ ہے۔ ہر 5 سال بعد پہلے میں ایک ملک کو ووٹ دیتا تھا، پھر میں دوسرے پنڈ کے ملک کو ووٹ دے رہا ہوں۔ جب سجرے کھنگال کے دیکھوں گا تو اس کا باپ دادا بھی انگریزوں کے کتے نہلاتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور 1920 کی تحریک خلافت کے بعد انہوں نے بھی ایک مجاہد کو قتل کرنے کے 20-20 روپے سلطنت برطانیہ سے لیے تھے، اور اس کے باپ دادے نے بھی لیے تھے۔ قصور میرا اور آپ کا خباب بھائی، قصور کسی نے باہر سے آ کے ہمارے اوپر یہ ظلم نہیں کیا، ہم لوگوں نے خود جا کے اس ظلم کو، ہم لوگوں نے خود جا کے اس غلامی کو، ہم نے اس پھندے کو اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ پھر 5 سال گزرتے ہیں، وہ چودھری صاحب تشریف لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چودھری صاحب وڈی گڈی آ گئے نے جناب، 4 انہاں دے نال گارڈ آئے نے، تو چودھری صاحب آ کے ساڈے نال چرپائی چ بیٹھے نے، تو انہوں نے کہا بھائی جان تہاڈے ووٹ تو بغیر میں نہیں جیت سکدا،
تے ساڈی بڑی عزت بڑھ گئی ہے جناب چودھری صاحب نے سانو عزت دیتی ساڈے گھر تشریف لا کے. وٹ نان سینس. یہ اس طرح کے لوگ آئیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جب تک ہم لوگ خود ان کے گٹوں میں بیٹھے رہیں گے نا, جب تک میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ یار میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی ہے, میرا نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے, میں کیوں اپنے پنڈ کے چودھری اپنے وہ جس کے باپ دادا انگریزوں کے گٹوں میں بیٹھے رہے, میں کیوں اسے نواب مان کے اس کو ووٹ دوں, میں خود کیوں نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ اس قوم کو خود آنا ہوگا.